مشرق وسطی کے ملکوں کے لیے بھی خطرے کا باعث ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران 9 ستمبر کے واقعات کے بعد بھی حزب اللہ جیسی دہشت گرد تنظیموں کی مدد کر رہا ہے۔ Even since 9/11, Tehran continues to support terrorist groups in the region, such as Hezbollah. It is a state sponsor, and could encourage increased attacks in Israel and the Palestinian territories to derail progress toward peace there. Iran reportedly is supporting some anti-coalition activities in Iraq and seeking to influence the future character of the Iraqi state. ایران آئندہ 3 سال میں ایٹم بم تیار کر سکتا ہے۔ اسرائیلی کابینہ سے خطاب کرتے ہوئے موساد کے سربراہ میئر ڈیگن نے کہا کہ ایران کا جوہری پروگرام ناقابل واپسی حد سے آگے پہنچ چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر رواں سال ایران یورینیم کی افزودگی میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ 2 سال میں ایٹمی ہتھیار حاصل کر سکتا ہے۔ میئر ڈیگن نے خارجہ اور دفاعی امور کی کمیٹی سے کہا کہ ایران یورپی ثالثوں سے یورینیم افزودہ کرنے کی صلاحیت کو جاری رکھنے کی اجازت سے متعلق بات چیت کر رہا ہے۔ امریکہ کے نائب صدر ڈک چینی نے کہا تھا کہ بین الاقوامی ایشوز میں ایران کا ایٹمی پروگرام صفحہ اول پر ہے، اور صدر جارج بش نے گزشتہ ہفتے ایران کے خلاف فوجی کارروائی کرنے کا اشارہ دے دیا تھا۔ اسرائیل نے دنیا پر زور دیا ہے کہ وہ ایران کے ایٹمی پروگرام کے خلاف کارروائی کرے۔ نائب وزیر اعظم شمون پیریز نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ایران مشرق وسطی کے لیے خطرات کا مرکز بن چکا ہے۔ یہ مسئلہ صرف اسرائیل کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے باعث تشویش ہونا چاہیے۔ ہدف ہے، ڈکلیئرڈ ہدف ہے۔ اسرائیل کو بالکل تسلی نہیں ہو رہی ایران کے بارے میں، اور امریکہ کی جتنی بھی گفتگو ہے، یعنی باڈی لینگویج جو ہے ان کی، وہ ساری کی ساری اظہار تو اسی کا ہو رہا ہے کہ وہ ایران کے بارے میں اچھے عزائم نہیں رہے۔ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ امریکی حکمراں ٹولہ ایران پر دہشت گردی کی حمایت، ایٹمی ہتھیاروں کے حصول اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا الزام لگانے کے ساتھ ساتھ امن و سلامتی کے لیے اس ملک کو خطرہ قرار دے رہا ہے۔ اس سے قبل امریکہ کی وزیر خارجہ کونڈولیزا رائس نے اپنے ایک بیان میں ایران کو استبداد کا گڑھ قرار دیا تھا۔ چنانچہ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ اس قسم کے مفاہیم کا استعمال امریکی حکمراں ٹولے کے لیے ایک حربہ بن گیا ہے۔ البتہ عراق میں امریکیوں کو درپیش مشکلات کے پیش نظر اس قسم کے ہتھ کنڈوں کا اختیار کرنا قابل فہم ہے، لیکن یہ سب کچھ ایسے حالات میں عمل میں آ رہا ہے کہ صہیونی حکومت کے وحشیانہ اقدامات اور فلسطین پر غاصبانہ قبضے کی حمایت کیے جانے کی بنا پر امریکہ کے خلاف نفرتیں اپنی آخری حدوں کو چھو رہی ہیں۔ اس لیے کہ اسرائیل نے امریکہ کو اپنا شریک جرم بنا لیا ہے، اور یہ در حقیقت بش کی آزادی کی حمایت سے متعلق نام نہاد پالیسی کا نتیجہ ہے، بلکہ اصل مشکل اسلامی بیداری کی وہ لہر ہے جسے امریکہ اپنی گمراہ کن پالیسیوں کے مقابلے میں دیکھ رہا ہے۔ یقیناً امریکی حکمراں ٹولے نے اس سروے رپورٹ کو ابھی فراموش نہیں کیا ہوگا جس میں بش کو پوری دنیا کی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح کے ایک اور سروے سے پتہ چلتا ہے کہ صہیونی حکومت علاقے اور یورپ کے لیے خطرہ بنی ہوئی ہے۔ امریکی حکمرانوں کی پالیسیاں اس حد تک گمراہ کن ہیں کہ ان پالیسیوں نے حتیٰ صہیونیوں کو بھی تنقید اور سرزنش کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ صہیونیوں کے بائیں بازو کے ایک سرکردہ لیڈر پورے اونیرے نے جارج ڈبلیو بش کو ایک احمق انسان قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے لوگ ہمیشہ عظیم اور بڑے المیوں کا سبب بنے ہیں۔ لندن سے شائع ہونے والے جریدے القدس العربی میں شائع ہونے والے مضمون میں مسٹر پورے اونیرے نے اپنا نقطہ نظر اس طرح بیان کیا ہے۔ بش نے اپنی حلف برداری کی تقریب میں وعدہ کیا کہ پوری دنیا میں آزادی اور جمہوریت کو فروغ دیں گے، اور اس حوالے سے انہوں نے افغانستان اور عراق کی مثال پیش کی ہے۔ حالانکہ حقائق اس کے بالکل برعکس نظر آ رہے ہیں۔ یہ دونوں ملک امریکہ کے بمبار طیاروں کے ذریعے تباہ ہو گئے ہیں۔ مسٹر پورے اونیرے بش کی پالیسیوں پر تنقید کرتے ہوئے مزید کہتے ہیں، امریکی صدر جارج بش دراصل ایریل شیرون کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں، اور امریکی کانگریس یہودی کنیسہ سے زیادہ صہیونیوں کی خدمت میں جٹی ہوئی ہے۔ ایسے میں جارج بش ایران پر دہشت گردی کی حمایت کا الزام لگا رہے ہیں اور اسے علاقے کی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دینے میں کوشاں ہیں۔ امریکہ دشمن اقوام جہاں، دنیا کے انسانوں کا خون ہے تیرے
امریکہ امریکہ دشمن اقوام جہاں، دنیا کے انسانوں کا خون ہے تیرے پنجوں سے رواں، تو ہے شرار ستم باعث رنج و علم، امن کی ہر شاخ کو تو نے کیا ہے قلم، کھیت پہ کھلیان پہ قلب گلستان پہ آتش کینہ تیری بن کے گری برق غم، چور و جفا سے ملا تجھ کو یہ سب مال و زر، اجڑی ہیں وہ بستیاں تو نے کیا جن میں گھر، سچ ہے تیری دوستی توق گراں بار ہے، عالمی رہزن ہے تو دشمن مکار ہے۔ عاشق جور و جفا دشمن مہر و وفا، حامل زہر بلا قاتل شہد و صفا، دفتر تاریخ میں تجھ سا ستمگر نہیں، فتنہ عالم ہے تو تجھ سے بڑا شر نہیں، امریکہ امریکہ دشمن اقوام جہاں، دنیا کے انسانوں کا خون ہے تیرے پنجوں سے رواں، امریکہ امریکہ دشمن اقوام جہاں، دنیا کے انسانوں کا خون ہے تیرے پنجوں سے رواں، تو نے کیا ہے بلند نعرہ صدا جنگ کا، تو نے ہے گھونٹا گلا امن کے آہنگ کا، مظہر شیطانیت دشمن انسانیت، تیری سیاست میں ہے جرم ہر ایک رنگ کا، قاتل و سرکش ہے تو باعث ظلمت ہے تو، نغمہ ابلیس ہے ساز تیرے چنگ کا، دشمن ملت ہے تو باعث ذلت ہے تو، سایہ وحشت ہے تو رہزن امت ہے تو۔ عاشق جور و جفا دشمن مہر و وفا، حامل زہر بلا قاتل شہد و صفا، دفتر تاریخ میں تجھ سا ستمگر نہیں، فتنہ عالم ہے تو تجھ سے بڑا شر نہیں، امریکہ امریکہ دشمن اقوام جہاں، دنیا کے انسانوں کا خون ہے تیرے پنجوں سے رواں، امریکہ امریکہ دشمن اقوام جہاں، دنیا کے انسانوں کا خون ہے تیرے پنجوں سے رواں۔ اس سے پہلے ایران نے امریکہ کو خبردار کیا تھا کہ اسے دھمکیوں کے بجائے ایران سے برابری کی سطح پر بات کرنی چاہیے، کہ کسی ملک نے ایران کو دھمکی دی تو اس کو جواب بھی ویسے ہی ملے گا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کسی سے جھگڑا مول نہیں لیتا، تاہم کبھی بھی امریکہ کی طمع اور سیاسی و تشہیراتی دباؤ میں بھی آنے والا نہیں ہے، اور عالمی سامراج کی نظر میں ایرانی قوم کا یہی سب سے بڑا جرم ہے۔ قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمی خامنئی۔ آوروں کے لیے ایران جہنم کی آگ ثابت ہوگا۔ ایران میں اسلامی انقلاب کی 26ویں سالگرہ کے موقع پر صدر محمد خاتمی نے کہا کہ ایران جنگ اور تشدد نہیں چاہتا، لیکن عالمی برادری کو خبردار کیا جاتا ہے کہ ہم اپنی سرزمین پر کسی غیر ملکی کا وجود برداشت نہیں کریں گے۔ تہران میں ہزاروں افراد کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایران اسلامی اقدار کا ہر قیمت پر دفاع کرے گا۔ اجتماع کے شرکاء نے امریکہ کے خلاف زبردست نعرے بازی کی ہے۔ جیسا کہ ایک امریکی سینیٹر نے ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد کھل کر اعتراف کیا کہ ایران کے اسلامی انقلاب سے امریکہ کی عالمی حیثیت کو پہنچنے والا نقصان سوویت یونین کی دشمنی سے کئی گنا زیادہ ہے۔ ایران کے اسلامی انقلاب نے اسرائیل کو زبردست چوٹ پہنچائی، اور شاید یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسرائیل کو کبھی بھی اتنی شدید ضرب نہیں لگائی گئی۔ ایران سے اسرائیل تیل کی ترسیل
اور ایک بڑے بازار کے خاتمے کے ساتھ ہی اسرائیل کو علاقے میں اپنے ایک بڑے حامی و وفادار دوست سے ہاتھ دھونا پڑا۔ ایران اس وقت بھی دنیا کا وہ واحد ملک ہے جو امریکی قیادت میں نئے عالمی نظام کے خلاف جد و جہد کر رہا ہے اور سازشوں کو ناکام کر کے سامراج مخالف نعروں اور صہیونیت و مغربی امپیریالزم کے لیے مخاصمانہ پالیسیوں کی وجہ سے مسلم امہ کے دل میں جگہ بنا چکا ہے، اور ایران کی جانب سے صہیونیوں کے خلاف فلسطینی مجاہدوں کی عملی و وسیع حمایت اس کا بین ثبوت ہے۔ انقلاب اسلامی اول دن سے اسرائیل کے خلاف ہے، اس لیے کہ جو لوگ اس کی انقلاب کے پیچھے تھے، امام خمینی اور ان کے دوسرے ساتھی، وہ لوگ خوب ٹھیک سے جانتے تھے کہ اسرائیل کس طرح سے وجود میں آیا ہے، فلسطینیوں کو وہاں سے نکال کر کے، بھگا کر کے، ان کو مار کر کے، اور ریفیوجی جو فلسطینی ہیں وہ کس طرح سے وجود میں آئے ہیں۔ تو ان کو یہ بات معلوم تھی، یہ تاریخی واقعہ کہ کس بہت بڑے ظلم کی وجہ سے آیا ہے۔ تو اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے یہ نعرہ دیا، بلکہ امام خمینی نے کہا کہ اسرائیل ایک سرطان ہے، اسے ختم ہونا چاہیے۔ سرطان کے ساتھ کوئی مفاہمت نہیں ہوتی ہے، واقعی وہ سرطان ہے، اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے اس پورے علاقے کے سارے ریسورسز برباد ہو رہے ہیں، 2-3 نسلیں برباد ہو گئی ہیں، لوگ جنگ اور مشکلات کے علاوہ کچھ سوچتے ہی نہیں ہیں۔ اب آپ جائیے وہاں پہ، اردن پریشان ہے، سیریا پریشان ہے، جارڈن آپ کا لبنان پریشان ہے، مصر پریشان ہے، سب لوگ جو بھی اس کے ساتھ رہنے والے ہیں سب کے سب اس کی وجہ سے ڈرے ہوئے ہیں اور سہمے ہوئے ہیں۔ تو یہ واقعی سرطان ہے، جس کا ختم ہونا ہی جو ہے انسانیت کے مفاد میں ہے، فلسطینیوں کے مفاد میں، عربوں کے مفاد میں، مسلمانوں کے مفاد میں۔ اسلامی انقلاب نے جہاں دنیا بھر کی اسلامی تحریکوں کو ایک راہ دکھائی، اور یہ ایک مسئلہ راہ ہے دنیا میں اسلامی تحریکوں کو، وہاں اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ مذہب سے ہٹ کر اس نے دنیا میں سیاسی تحریکوں کو بھی ایک راہ دکھائی۔ اور اس کے حق میں جو سب سے بڑی بات، جو آپ نے ترقی کی بات کی، میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی انقلاب جو ایران میں آیا اس کے حق میں جو سب سے بڑی بات جاتی ہے کہ پچھلے 25 سالوں میں اس نے اپنے آپ کو مستحکم کیا ہے۔ یہ سب سے بڑی گواہی ہے اس بات کی کہ اسلامی انقلاب ریپریزنٹ کرتا ہے، یہ نمائندہ ہے ایران کے عوام کی سوچ کا، یہ اس کا مظہر ہے۔ اور 25 سالوں میں یقیناً مشکلات بھی آئیں، 8 سالہ جنگ ایک بہت بڑی جنگ ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس دوران اسلامی انقلاب نہ آیا ہوتا تو خدا نہ خواستہ ایران کی کوئی اور حکومت شاید بیٹھ جاتی، شاید بہت زیادہ مشکلات اسلام کے ایران کے عوام کو ہوتے، مگر شاید یہ وہی جذبہ تھا اسلامی انقلاب کا، وہی تحریک تھی، وہی غلبہ تھا جس سے اس مشکل ترین وقت میں ایک ایسی جنگ جو ایران پہ تھوپی گئی، اچانک ہوئی، ایران اس کے لیے تیار نہیں تھا، اچانک یہ سب کچھ ہوا، مگر اس کے باوجود بڑی جوان مردی سے، بڑی بہادری سے، بڑی انقلابی جوش سے اس مشکل ترین دور کا مقابلہ کیا گیا، اور اس مشکل ترین دور کے بعد ایرانی قوم اس انقلاب کے ذریعے ایک دفعہ پھر ابھری۔ اور آج مجھے بڑی خوشی ہے کہ اسی اسلامی انقلاب کے حوالے سے ایران کی قوم، ایران کی حکومت اور ایران کے عوام ایک دفعہ پھر ایک اس خطے کے حوالے سے ایک بڑی طاقت کے طور پر ابھر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس انقلاب کا ہی ثمر ہے، کوئی اور سیاسی یا غیر سیاسی ادوار میں شاید ایران کو شدید مشکلات آئے، شاید کئی غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی، کئی خامیاں اور کوتاہیاں بھی رہ گئی ہوں گی، مگر مجموعی طور پر اسلامی انقلاب نے ایران کی تقدیر اور قسمت بدل کے رکھ دی، اور ایک دوست کے حوالے سے، ایک خیرخواہ کے حوالے سے، ایک ایسے شخص کے حوالے سے جو سمجھتا ہے کہ سیاست ایک طرف، ہمارا دل ایران کے عوام کے دلوں کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ ہماری دلی دعا ہے کہ ایران کے عوام اپنی مرضی اور خواہشات کے مطابق آگے بڑھیں، اللہ تعالیٰ اس ملک کو، ان کے عوام کو ترقی دے، کیونکہ بالآخر ایران کی ترقی، ایران کی طاقت میں سمجھتا ہوں
اور میں اپنے 20 سالہ تجربے کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. میں حکومتی، جیسے میں نے کہا ہے کہ مختلف حکومت کے ایلچی کے طور پر بھی باہر گیا ہوں. حکمرانوں کے ساتھ بھی، وقت کے حکمرانوں کے ساتھ بھی میں نے ایران کا دورہ کیا ہے. میرے بہت سارے ایرانی دوست ہیں، میرے ایرانی حکمران بہت سارے دوست ہیں. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی طاقت پاکستان کی طاقت ہے، ایران کی طاقت پورے عالم اسلام کی طاقت ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ایران کی اس طاقت میں اضافہ ہو، اور غیر جو اس وقت ایران پہ میلی نظریں لگائے بیٹھے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پورے عالم اسلام کو اور بالخصوص پاکستان کو ایران کا ساتھ دینا چاہیے. کیونکہ یہ کیوں سب کچھ ہو رہا ہے؟ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ایران ایک مسلم ملک ہے، اور اس سے بڑھ کر صرف یہ نہیں، یہ بالکل میری کنسیڈرڈ اوپینین ہے، میری ایک حتمی رائے ہے. میں امریکہ کا دشمن نہیں، کوئی ایکسٹریمسٹ نہیں ہوں، مگر اس وقت حقیقت ہے کہ اس وقت جو امریکی قیادت ہے وہ صرف اور صرف ٹارگٹ کر رہی ہے مسلمانوں کو، اور اس میں اس کی نظر میں ایران کیوں کھٹکتا ہے؟ اس لیے کہ ایران ایک تو ابھر رہا ہے بطور ایک بڑی اسلامی طاقت کے، مگر اس سے بڑھ کر جو سب سے بڑی چیز غیروں کو کھٹکتی ہے ایران کے بارے میں، کہ جہاں بھی مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے ایران کی آواز سب سے پہلے بلند ہوتی ہے. جہاں بھی کوئی ظلم اور زیادتی مسلمانوں سے ہوتا ہے، بلکہ دنیا میں ہوتا ہے، وہاں سب سے پہلے اور سب سے مؤثر اور سب سے اونچی آواز ایران کی ہوتی ہے. یہ وہ چیز ہے جو غیروں کو اور غیر ملکی طاقتوں کو کھٹکتی ہے. وہ یہ آواز خدا نہ خواستہ دبانا چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس آواز کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. یہ انقلاب اسلامی جو ہے یہ محض ایران کے عوام کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا بھر کے مسلمانوں، دنیا بھر کے مستضعفین اور مظلوموں کی مدد اور حوصلے کا باعث ہے، اور اس انقلاب کی حفاظت کر کے دنیا بھر کے مظلوموں میں جو بیداری کی لہر ہے اس کے لیے تقویت کا باعث بنے. انقلاب ایران جو کہ ایک خالصتاً نو ڈاؤٹ اسلامی انقلاب تھا بلکہ ہے، یعنی آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایران کا اسلامی انقلاب جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے یا تباہ ہو سکتا ہے یا اسے کوئی خطرہ ہے یا ایران میں کوئی ایسی تحریک ہے جو کہ جبر سے دبائی جا رہی ہے. نہ، میں بڑے دعوے کے ساتھ، بڑی میری ریسرچ ہے اور میں اسٹڈی کرتا رہتا ہوں، نہ کوئی وہاں پر ایسی تحریک ہے جسے جبر کے ساتھ دبایا جا رہا ہو. لوگوں نے از خود اس کو قبول کیا ہے اور ترقی بھی کر رہے ہیں دنیا کے ساتھ بڑھتے ہوئے، اور ایک بہترین ماڈل ہے اس وقت ایران پوری اسلامی دنیا کی. ایران نے خود مسلم ممالک کے اندر جو خود اعتمادی پیدا کی، خود مسلم ممالک کے اندر اپنی آئیڈینٹی کا جو شعور بیدار کیا، OIC کے اندر جس طرح جان پیدا کی گئی ایران کے اندر اسلامی انقلاب آنے کے بعد میں، اس نے پورے عالم اسلام کو ایک سیپریٹ انٹیٹی کے طور پر، ایک علیحدہ وجود کے طور پر دنیا سے تسلیم کروانا شروع کر دیا. پھر جب ہنٹنگٹن کی طرف سے یہ سامنے آیا کہ صاحب کلیش آف سویلائزیشن کی تھیوری دی گئی کہ تہذیبوں کا تصادم ہو رہا ہے، اور تہذیبوں کے تصادم میں اسلامی تہذیب جو ہے وہ مغربی تہذیب صاحب نے سرنڈر کر ڈالی. اس کے مقابلے میں خاتمی کے ذریعے سے جو اس وقت میں ایران کے صدر ہیں، ان کے ذریعے سے ایک جو دوسری تھیوری دی گئی ہے، یعنی ڈائلاگ بٹوین سویلائزیشن، یعنی تہذیبوں کے درمیان ڈائلاگ، تہذیبوں کے درمیان افہام و تفہیم، یہ اس تھیوری کو نہ صرف یہ قبول کیا گیا بلکہ UNO نے اس کو اڈاپٹ کر لیا. تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ایران اس پوزیشن میں آ چکا ہے کہ ورلڈ کو ڈکٹیٹ کر سکے، ورلڈ کی آئیڈیالوجی کے اندر اپنی نظریات کو شامل کروا سکے، اپنی باتوں کو تسلیم کروا سکے. چنانچہ مغرب کا وہ جو کلیش آف سویلائزیشن کا جو تصور تھا، اس کے مقابلے میں ڈائلاگ بٹوین سویلائزیشن کا جو کنسپٹ ہے، اس کو قبول کر لیا UNO. اس سے زیادہ فخر کی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ امریکہ اپنے تمام تر دعووں، تمام جنگی ساز و سامان اور اتنی ساری پٹھو حکومتوں، پسماندہ مظلوم قوموں کی ڈھیروں دولت اور ذرائع ابلاغ عامہ کا مالک ہوتے ہوئے ایران کی غیور قوم کے سامنے اس قدر بدحواس اور رسوا ہو چکا ہے کہ اب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کون سا ہتھ کنڈا اپنائے. اب
وہ جس کی طرف بھی رخ کرتا ہے اسے انکار ہی سننے کو ملتا ہے، اور یہ صرف خداوند عالم کی غیبی امداد کا ہی نتیجہ ہے کہ جس نے قوموں خاص کر ایرانی قوم کو بیداری عطا کی اور تاناشاہی تاریکیوں سے نکال کر اسلام کے نور کی جانب رہنمائی کی۔ حضرت امام خمینی رحمت اللہ۔ دفاع کے حوالے سے بتایا کہ ایرانی ماہرین ایک نئے ایئر بورن ریڈار نظام حاسب کا تجربہ کیا ہے۔ اس ریڈار نظام کو ہیلی کاپٹر اور لڑاکا طیاروں پر نصب کیا جا سکتا ہے۔ ایرانی ریڈار نظام 50,000 فٹ کی بلندی اور 4 کلومیٹر تک کے علاقے کو کور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایرانی وزارت دفاع کے ذرائع نے بتایا کہ ایرانی ماہرین نے نائٹ ویژن دوربین، کروز میزائل اور زمین سے فضا تک مار کرنے والے میزائلوں کی تیاری کے منصوبوں پر بھی کام کا آغاز کر دیا ہے۔ جمہوریہ ایران کے وزیر دفاع ایڈمرل علی شمخانی نے ایرانی کروز میزائل کوثر کی تیاری کے آغاز کے سلسلے میں ہونے والی تقریب میں کہا، ایران نے دنیا کے سامنے ایسا نمونہ پیش کیا ہے جس کے مطابق تسلط پسندی اور مہم جوئی کے بغیر کسی بھی قسم کے ممکنہ خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے مطلوبہ دفاعی آمادگی حاصل کی جا سکتی ہے۔ کوثر کروز میزائل ایک گائیڈڈ میزائل ہے جسے اسپیڈ بوٹس پر نصب کیا جاتا ہے۔ اسے ساحل اور ہیلی کاپٹر سے بھی داغا جا سکتا ہے۔
ای لشکر صاحب زمان آماده باش آماده باش ای لشکر صاحب زمان آماده باش آماده باش صدر خاتمی نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہمارے انقلاب کی روح محرم ہے. انہوں نے کہا ہمارے انقلاب کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ہمارا انقلاب حسینی، انسانی اور اسلامی ہے. صدر جناب خاتمی نے کہا ہمارا انقلاب 1979 میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے نام سے کامیاب ہوا، اور جس طرح ہم ماضی میں محرم اور عاشورہ کے محتاج تھے، آج بھی ہیں اور کل بھی رہیں گے. صدر جناب خاتمی نے آزادی اسکوائر میں لاکھوں کے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایران کا ایٹمی پروگرام دیگر ملکوں کے ناجائز مطالبات کی بنا پر روکا نہیں جائے گا. قابل ذکر ہے ان تقریبات کے اختتام پر ملت ایران نے قرارداد پاس کی. اس قرارداد میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ اور شہداء کی راہ پر گامزن رہنے کا عہد کیا گیا، اور ایران کے خلاف امریکہ کے الزامات کو بے بنیاد اور علاقے پر تسلط کا بہانہ قرار دیا گیا ہے. ملت ایران کی اس قرارداد میں صہیونی حکومت کو نسل پرستی اور ریاستی دہشت گردی کا واضح نمونہ اور مشرق وسطی میں بے ثباتی کا بنیادی سبب قرار دیا گیا ہے، اور ملت فلسطین کی حمایت کا اعلان کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ انقلاب اسلامی کے تمام اہداف کو حاصل کرنے کی واحد راہ ولی فقیہ کی پیروی کرنا ہے. این رو هم عرض بکنیم ما مثل دولت مردان آمریکا جنگ طلب نیستیم. اونا جنگ طلبن، دنبال جنگن، ما جنگ طلب نیستیم. اما ما اونجایی که پای عزت این ملت و منافع این کشور به میان بیاد ما اهل فداکاری هستیم. ما اهل فداکاری هستیم. ما فداکاری را مخصوص آحاد ملت نمیدونیم. رهبران آمریکا، رئیس جمهور و دولت مردان اصلی آمریکا بعد از قضیه 11 سپتامبر که به 2 برج نیویورک حمله شد تا 2-3 روز از رئیس جمهور و معاونش و دولت مردان درجه 1 خبری نبود، گم و گور بودن. ما اینجوری نیستیم. ما اگر خدای نخواسته برای این ملت تجربه تلخی به امتحانی پیش بیاد، خود ما پیشاپیش ملت لباس رزم میپوشیم، آماده فداکاری میشیم. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
बुश की आज़ादी की हिमायत से मुताल्लिक नाम निहाद पॉलिसी का नतीजा है, बल्कि असल मुश्किल इस्लामी बेदारी की वो लहर है जिसे अमेरिका अपनी गुमराहकुन पॉलिसियों के मुकाबले में देख रहा है। यकीनन अमेरिकी हुक्मरान टोले ने उस सर्वे रिपोर्ट को अभी फरामोश नहीं किया होगा जिसमें बुश को पूरी दुनिया की सलामती के लिए खतरा करार दिया गया है। इसी तरह के एक और सर्वे से पता चलता है कि सैहूनी हुकूमत इलाके और यूरोप के लिए खतरा बनी हुई है। अमेरिकी हुक्मरानों की पॉलिसियां इस हद तक गुमराहकुन है कि इन पॉलिसियों ने हत्ता सैहूनियों को भी तनकीद और सरजनिश करने पर मजबूर कर दिया है। सैहूनियों के बाएं बाजू के एक सरकर्दा लीडर पूरे ओनीरे ने जॉर्ज डब्ल्यू बुश को एक अहमक इंसान करार देते हुए कहा कि इस तरह के लोग हमेशा अजीम और बड़े अलमियों का सबब बने हैं। लंदन से शाया होने वाले जरीदे अल-कुद्स अरबी में शाया होने वाले मजमून में मिस्टर पूरे ओनीरे मशरिक़ वुस्ता के मुल्कों के लिए भी खतरे का बाइस है। उन्होंने कहा कि ईरान 9 सितंबर के वाक़यात के बाद भी हिज़्बुल्लाह जैसी दहशतगर्द तंजीमों की मदद कर रहा है। Even since 9/11, Tehran continues to support terrorist groups in the region, such as Hezbollah. It is a state sponsor, and could encourage increased attacks in Israel and the Palestinian territories to derail progress toward peace there. Iran reportedly is supporting some anti-coalition activities in Iraq and seeking to influence the future character of the Iraqi state. ईरान आइंदा 3 साल में एटम बम तैयार कर सकता है। इस्राएली काबीना से खिताब करते हुए मोसाद के सरबराह मेयर डैगन ने कहा कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम नाकाबिले वापसी हद से आगे पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि अगर रवां साल ईरान यूरेनियम की अफजुदगी में कामयाब हो जाता है तो वो 2 साल में एटमी हथियार हासिल कर सकता है। मेयर डैगन ने खारजा और दिफाई उमूर की कमेटी से कहा कि ईरान यूरोपीय सालिसों से यूरेनियम अफजुदा करने की सलाहियत को जारी रखने की इजाजत से मुताल्लिक बातचीत कर रहा है। अमेरिका के नायब सदर डिक चेनी ने कहा था कि बैनुल-अक़वामी इश्यूज में ईरान का एटमी प्रोग्राम सफ़ाए अव्वल पर है और सदर जॉर्ज बुश ने गुज़िश्ता हफ्ते ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इशारा दे दिया था। इसराइल ने दुनिया पर जोर दिया है कि वो ईरान के एटमी प्रोग्राम के खिलाफ कार्रवाई करे। नायब वज़ीर आज़म शिमोन पेरेज ने एक इंटरव्यू में कहा कि ईरान मशरिक़ वुस्ता के लिए खतरात का मरकज बन चुका है। ये मसला सिर्फ इसराइल के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बाइस तशवीश होना चाहिए। हदफ है, डिक्लेयर्ड हदफ है। इसराइल को बिल्कुल तसल्ली नहीं हो रही ईरान के बारे में, और अमेरिका की जितनी भी गुफ्तगू है यानी बॉडी लैंग्वेज जो है उनकी, वो सारी की सारी इजहार तो इसी का हो रहा है कि वो ईरान के बारे में अच्छे अज़ाइम नहीं रहे। ये पहली बार नहीं है कि अमेरिकी हुक्मरान टोला ईरान पर दहशतगर्दी की हिमायत, एटमी हथियारों के हुसूल और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाने के साथ साथ अमन व सलामती के लिए इस मुल्क को खतरा करार दे रहा है। इससे कबल अमेरिका की वजीर खारजा कोंडोलीजा राइस ने अपने एक बयान में ईरान को इस्तिबदाद का गढ़ करार दिया था। चुनांचे ऐसा दिखाई देता है कि इस किस्म के मफाहिम का इस्तेमाल अमेरिकी हुक्मरान टोले के लिए एक हरबा बन गया है। अलबत्ता इराक में अमरीकियों को दरपेश मुश्किलात के पेश नज़र इस किस्म के हथकंडों का अख्तियार करना काबिल फहम है, लेकिन ये सब कुछ ऐसे हालात में अमल में आ रहा है कि सैहूनी हुकूमत के वहशियाना इक़दामात और फिलिस्तीन पर गासिबाना कब्जे की हिमायत किए जाने की बिना पर अमेरिका के खिलाफ नफरतें अपनी आखिरी हदों को छू रही हैं। इसलिए कि इसराइल ने अमेरिका को अपना शरीक जुर्म बना लिया है और ये दर हकीकत ने अपना नुक्ता नज़र इस तरह बयान किया है। बुश ने अपनी हलफ बर्दारी की तकरीब में वादा किया कि पूरी दुनिया में आज़ादी और जमहूरियत को फ़रोग़ देंगे, और इस हवाले से उन्होंने अफगानिस्तान और इराक की मिसाल पेश की है। हालांकि हक़ायक़ इसके बिल्कुल बरक्स नजर आ रहे हैं। ये दोनों मुल्क अमेरिका के बमबार तैयारों के जरिए तबाह हो गए हैं। मिस्टर पूरे ओनेरे बुश की पॉलिसियों पर तनकीद करते हुए मजीद कहते हैं, अमरीकी सदर जॉर्ज बुश दरअसल एरियल शेरोन के इशारों पर नाच रहे हैं और अमरीकी कांग्रेस यहूदी कनीसा से ज्यादा सैहूनियों की खिदमत में जुटी हुई है। ऐसे में जॉर्ज बुश ईरान पर दहशतगर्दी की हिमायत का इल्जाम लगा रहे हैं और उसे इलाके की सलामती के लिए खतरा करार देने में कोशा हैं।